تھوڑا سا خیال کیا کیجیے۔ ایان علی صاحبہ سوال کرتی ہیں، مفتی صاحب کیا لڑکیاں لڑکوں جیسا لباس پہن سکتی ہیں؟ کیا ہمیں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے پسند میں لڑکوں کی طرح کا کوئی لباس ہو تو وہ پہن لیں؟ ایان ایک بات ذہن میں سے رکھنا، حدیث پاک میں اس لڑکی پر لعنت آئی ہے جو لڑکوں جیسا لباس اور مشابہت اختیار کرے، اور اس لڑکے پر لعنت آئی ہے جو لڑکیوں جیسی مشابہت اختیار کر کے لباس استعمال کرے۔ اس لیے شریعت نے عورت اور مرد کے لباس میں فرق کیا ہے۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں۔ شریعت عورت کو جو لباس دیتی ہے تو وہ خواتین کا لباس ہے، وہ مردوں کا لباس نہیں ہے۔ آپ کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے لباس نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کے لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنی ترتیب پر لباس پہنیں، بہت اچھا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب اگر کوئی شوہر بیوی کو لباس پہننے پر مجبور کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بیوی اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتی؟ میری بہن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ عورت نے لباس پہننا ہے تو اپنی مرضی سے پہننا ہے، وہ مرضی شریعت کے حد کے اندر ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایسا لباس پہننا شروع کر دیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن میں شوہروں کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اپنی بیویوں کو ان کی پسندیدہ لباس لے کر دیں جو صاحب حیا ہو، باعث حیا ہو۔ میں اپنی بیویوں سے ایک بات طے کرتا ہوں، لباس تمہاری مرضی کا اور اس کی سلائی آپ کے شوہر کی مرضی کی، تو سلائی کا انداز ہماری مرضی کا ہوگا اور لباس آپ کی مرضی کا ہوگا۔ اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری بیویاں پہنتی ہیں الحمدللہ، ہماری بچیاں بھی پہنتی ہیں کہ لباس ان کی مرضی کا، کلر ہو، کپڑا ہو، جو بھی ہو، اور اس کی سلائی کا انداز یہ خاوند کی مرضی کا ہوگا باحیا ترتیب پر۔ لیکن آج کل تو مجھے وہ بھی نہیں کہنا پڑتا الحمدللہ، ان کا مزاج ہے وہ اسی باحیا طریقے سے لباس پہن لیتی ہیں۔ خاوند کی غیرت اور اس کی فیملی کی غیرت ان کے گھر کے خواتین کے لباس سے پتہ چلتی ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے جو لبرلز لوگوں کی خواتین ہیں وہ میرے اوپر اعتراض کریں، اشکال لائیں، اس مفتی نے سختی کی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ بابا مفتی مسئلے بناتے نہیں ہیں، مسئلے بتاتے ہیں۔ تو ہم نے شریعت اسلامیہ میں جو پڑھا ہے ہم وہی بتائیں گے۔ آپ کے اسٹرائک سے، آپ کے احتجاج سے، آپ کی کمٹ سے اگر ہم نے اپنا شرعی موقف بدلنا ہوتا تو کب کے ہم گھر بیٹھ چکے ہوتے۔ ہم پھر گھر میں بیٹھے ہوتے اور آپ کے منتیں ترلے کرتے کہ اپنے کمنٹس ہمارے بارے میں صحیح کیجئے، اپنے تاثرات ہمارے بارے میں مثبت بالکل پازیٹیو کیجئے، ہم آپ کے ترلے کرتے۔ جی نہیں، میں غیر اسلامی کمنٹس اور غیر شرعی لوگوں کی باتوں کو پاؤں کی جوتے کے نوک پہ رکھ کے اڑانا اپنا محبوب مشغلہ سمجھتا ہوں۔ مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ کرتا رہے۔ ہم مسئلے بنانے والے ہوتے نا تب ہمیں ڈر لگتا، ہم مسئلے بتانے والے ہیں، جو شریعت میں لکھا ہوا ہے وہی ہم بتائیں گے، اس پہ ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ کل کی گردن کٹنی آج کٹ جائے تو گردن کا کٹ جانا شریعت اسلامیہ کے تحفظ میں یہ شکست نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کی مخالفت میں گردن کا جھک جانا کہ ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی گردن جھکا دی ہے، یہ شکست ہوتی ہے، اور الحمدللہ اہل حق ہمیشہ فتح یاب ہیں، وہ شکست خوردہ نہیں ہوتی۔